جو کچھ اللہ کے لیے خرچ کر دو وہ صدقہ ہے۔ فرمایا کسی کو نیکی کی تلقین کر دو، آپ کی اولاد غلط کر رہی ہے اس کو روکو، آپ کے دائیں بائیں اگر امانت میں خیانت ہو رہی ہے اس کو روکو، جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں کوئی غلط ہو رہا ہے اس کو روکو، آپ آفس میں بیٹھ رہے ہیں کوئی غلط ہو رہا ہے روکو، آپ کے آفس کے اندر کوئی بے ایمانی کر رہا ہے روکو، معاشرے میں کوئی غلط کر رہا ہے روکو، کوئی زیادتی ہو رہی ہے روکو۔ آپ کہتے ہیں سیاست نہیں، اگر سیاست عبادت بن جائے تو اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں۔ خدمت خیر اگر آپ کا نصب العین بن جائے اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں۔ منہاج القرآن میں آنا بھی صدقہ ہے، اس کے لیے جانا بھی صدقہ ہے، رفاقت سازی بھی صدقہ ہے، خدمت دین کے لیے چل کے جانا بھی صدقہ ہے۔ میں آگے بتاؤں گا، دین کے لیے اپنا وقت صرف کریں صدقہ ہے، اپنے بیٹے کو تھوڑی دیر بٹھا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنانا بھی صدقہ ہے، کسی بگڑے ہوئے کو سوار دینا بھی صدقہ ہے، کسی کے گھر میں فساد ہو رہا ہے، میاں بیوی کے درمیان ایک فساد ہو رہا ہے، رشتہ ٹوٹنے والا ہے، سنیے ان کے رشتے کو بچانا بھی صدقہ ہے۔ کوئی بھائی روٹھ گیا اس کے گھر جا کے معافی مانگنا بھی صدقہ ہے۔ کوئی خدا کی طرف نہیں آ رہا اس کے لیے مصلی بچھا کر پیار اور محبت سے اللہ کے حضور سجدہ ریز کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو دینداری کی طرف نہیں اس کو پیار محبت سے دین کی طرف لانا بھی صدقہ ہے۔ اس ادارے میں آ کر صرف غریبوں کی باتیں سننا بھی صدقہ ہے، کسی یتیم کی بات سننا بھی صدقہ ہے۔ کوئی فقیر ہے آپ کے دروازے پر گاڑی کا شیشہ ناک کرتا ہے، آپ کہتے ہو جاؤ یار، نہیں، کھڑکی کھول کر کچھ نہ دے سکو تو مسکرا کر کہہ دینا ہے بھائی آج نہیں کل دوں گا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے اس کی بات سن لینا بھی صدقہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سیکنڈ جو تمہیں دیا ہے، مائکرو سیکنڈ جو تمہیں دیا ہے، جو وقت دیا ہے، یہ وقت میرے محبوب کے دین کی امت کے لیے اگر خرچ کر دو یہ بھی صدقہ۔ تھوڑی دیر کے لیے کسی یتیم کو سن لو صدقہ ہے، کسی بیوہ کی بات سن لو صدقہ ہے، کسی تحریک کے کام آ جائے تمہارا سیکنڈ تو وہ صدقہ ہے۔ پھر فرمایا ہاں وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستوں سے اذیتوں کو ہٹانا بھی صدقہ۔ اب اس کی میں شرح کرنے لگا ہوں، اذیتیں کیا ہیں؟ دکھی انسانیت کی اذیتوں کو ان سے ہٹانا صدقہ ہے۔ پھر گھر والوں کی خدمت کریں، بیوی بچوں کو لے جائیں، اس لیے کہ مشن کے لیے پکڑ کے آپ پروگراموں میں اپنی خواتین کو لاتے ہیں، اپنے بچوں کو لاتے ہیں، اپنے بچوں کو نہی عن المنکر اور امر بالمعروف اور تحریک کی فکر اور منہاج القرآن کو سمجھنے کے لیے جو لے کر آئے ہیں یہ بھی صدقہ۔ یہ جو آ رہے ہیں اپنی گاڑی میں سفر کر کے یہ بھی صدقہ، جو جا رہے ہیں یہ بھی صدقہ، خدا کی عزت کی قسم اس منہاج القرآن میں جو سانس لے رہے ہیں یہ بھی صدقہ۔ صرف فرق یہ ہے کہ نیتوں کو لوجہ اللہ کر دیں، اللہ کے لیے جئیں، اللہ کے لیے مریں، اللہ کے محبوب کے ہو جائیں، اپنی زندگیوں کو وقف للہ ولرسول اللہ کر دیں تو وہ صدقہ ہو جائے۔ اب آگے فرمایا ہاں وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ، کسی بہرے کو سن لینا۔ میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں میں حدیث شریف سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کی۔ کسی گونگے کو سننا، کسی بہرے کو سنانا بھی صدقہ ہے۔ اب آپ کہیں بہرے کو کیسے سنائیں گے؟ بہرا تو سن نہیں سکتا۔ بھئی یہی تو بات ہے، بہرا سن نہیں سکتا، وہاں اشاروں سے سنانا پڑے گا۔ اب یہاں سمجھ آئی جتنی جس کی ضرورت ہو وہ اتنی پوری کر دینا صدقہ۔ اب یہاں ساری کیٹیگریز اوپن کر دی، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا صدقہ ہے، بھوکے کو کھانا کھلا دینا صدقہ ہے، بے سہارا کو سہارا دینا صدقہ ہے، یتیم کی کفالت صدقہ ہے، اسٹوڈنٹ افورڈ نہیں کر سکتا میں اس کو دین کی تعلیم دلوانا صدقہ ہے، حافظ حفظ خود نہیں کر سکتا، اس کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے تو کیا ہے اس کو حافظ القرآن بنانا صدقہ ہے، عالم دین بنانا صدقہ ہے، اس کو عزت کے ساتھ لباس پہنانا صدقہ ہے، یہاں تک کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانا صدقہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر سوار ہیں، نماز شروع ہونے والی ہے، اقامت دے دی گئی ہے، ادھر سے آواز آتی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، باہر سے کوئی سائل آتا ہے،
فقیر آتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مصلی پر ابھی امامت شروع کروانے والے ہیں، اقامت ہو چکی ہے، آواز آتی ہے، ایک سائل کہتا ہے یا رسول اللہ میری حاجت پوری کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی نماز میں تھوڑی دیر تاخیر فرما کر باہر تشریف لے جا کر پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی کیا بات ہے؟ وہ کہ رسول اللہ سنا ہے کہ آپ بڑے لچپال ہیں، آپ کی بکریاں وہاں ہیں تو کرم فرمائیں وہ ساری بکریاں دے دیں۔ فرمایا جتنی بکریاں دو پہاڑوں کے درمیان ہے وہ تیری ہیں، لے جا۔